إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد آج ہم سورہ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع کریں گے اور یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پیدائش اور فرشتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور شیطان کا جو معاملہ ہوا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، تو خلیفہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان نسل در نسل، ایک نسل کے پیچھے دوسری نسل آئے گی، یا اس کا معنی یہ ہے کہ زمین پہ پہلے بھی کچھ مخلوقات تھیں تو انسانوں کو ان کے بعد بھیجا گیا۔ یہاں ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے، کئی لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ یہ نعوذ باللہ بڑی غلط بات ہے اور غلط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس معنی میں جو خلیفہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر، یعنی کہ جس کو انگلش میں ڈیپوٹی کہتے ہیں، کہ اگر جو مین شخص ہے وہ اویلیبل نہ ہو کسی وقت، تو اس کی جگہ جو شخص لیڈ کرتا ہے اس کو خلیفہ یا نائب یا ڈیپوٹی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا کسی کو خلیفہ قرار دینا یہ ذات الہی اور صفات الہی کے خلاف ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی عدم موجودگی ہو، خدائی معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالی چلانے کے لیے نعوذ باللہ اویلیبل نہ ہو کہ کسی کو اس کی نیابت کرنی پڑے۔ تو یہ ایک سراسر کہہ لیں کہ باطل سمجھ اور سوچ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ کا خلیفہ بنایا گیا، اللہ کا نائب بنایا گیا۔ یہ غلط بات ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے جب یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد آنے والے ہیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئے گی، یا جیسے جنات پہلے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے بعد انسان آ رہے ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہا کہ اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنائیں گے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون بہائے گی، خون ریزی کرے گی۔ اب فرشتوں کو اس چیز کا کیسے پتا چلا کہ انسان زمین میں فتنہ فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ یہاں تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں بتلایا کہ انسانوں کو پیدا کیا جا رہا ہے تو ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے معاملات کس طرح سے ہوں گے، کہ وہاں فتنہ فساد بھی ہوگا، خون ریزی بھی ہوگی۔ تو اس پہ انہوں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اس کو بنانے کی حکمت کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، اور جنات کا مشاہدہ فرشتے کر چکے تھے کہ وہ فتنہ فساد کرتے تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، تو اسی چیز پہ انہوں نے اس کو قیاس کر لیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمدکا، تیری تعریف بیان کرنے کے ساتھ۔ تسبیح جیسے مثلا سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کو حمد کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم ہر اعتبار سے تیری عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ قولی عبادت ہو، ذکر کے ذریعے ہو، یا فعلی عبادت ہو جیسے نماز ادا کرنا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کہ یعنی ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر کمی کوتاہی سے، خامی سے پاک ہے۔
تو فرشتے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور احکام بجا لانے کے لیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو احکام اور جو حکم اللہ ان کو دیتا ہے اس کی حکم عدولی نہیں وہ کرتے۔ تو فرشتے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ بھئی انسانوں کو پیدا اگر کیا جائے گا عبادت کے لیے تو عبادت تو پہلے ہی ہو رہی ہے، عبادت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرتے ہیں اور ہم فتنہ فساد بھی نہیں کرتے، خون ریزی بھی نہیں کرتے اور نافرمانی بھی نہیں کرتے، تو پھر کیا ضرورت ہے ایک ایسی مخلوق کی کہ جو عبادت تو ان میں سے کچھ کریں گے لیکن وہ فتنہ فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، سیمپل کے طور پہ چیزیں رکھی گئیں تاکہ امتحان لینے کے لیے فرشتوں سے، تو اس کے جو الہام کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کہ ان کو پہچان ہو گئی کہ کون سی چیز کیا ہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اب جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا القاء کیا، اس کا علم دے دیا آدم علیہ السلام کو، اب وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور ان سے کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ بھئی اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری بات درست تھی، تمہارا آرگومنٹ درست تھا، یہاں سچے سے مراد یہ ہے کہ تمہارا آرگومنٹ درست ہے، اگر جو تم نے دلیل پیش کی ہے اگر وہ دلیل حق اور درست ہے تو تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ قالو، فرشتوں نے جواب میں کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ صرف تو ہی ہے جو علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا اور حکمت والا ہے، کس چیز کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ تیرے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں یہ بڑی ایک چیز ہے جس کا فرشتوں نے اقرار کیا کہ جو علم غیب ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، فرشتے بھی اس کو نہیں جانتے، حالانکہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبی امور کو ادا کرنے کے لیے اور ان کو کا نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، لیکن ان کو بھی بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا نالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ قال یا آدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اپنی ندامت کا اور اپنی کم علمی کا اظہار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ انہیں بتلائیے کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ علم دے دیا تھا، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے جن کا نام بتلانے سے فرشتے قاصر تھے، قال الم اقل لکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں زمین و آسمان کا جو غیب ہے وہ میں ہی جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو، جو بیان کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو جو تمہارے اندر ہے وہ بھی مجھے اس کا بھی علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت وہ ظاہر کی جو کہ علم کی بنیاد پہ تھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرشتوں پہ یہ واضح کیا کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جب
کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کی فضیلت ہوتی ہے، اس کی بڑائی ہوتی ہے اس پہ جس کے پاس وہ علم نہ ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کی اصل میں فضیلت بیان کی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اب فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو پہلی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عزت افزائی کی آدم علیہ السلام کی، وہ اس شکل میں کی کہ فرشتوں پہ یہ ظاہر ہوا کہ فرشتوں پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ علم اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کچھ ایسا دیا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ دوسری فضیلت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اور عزت افزائی یہ دی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم اور تکریم کا تھا، عبادت کا نہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لائق ہے۔ تو پہلی شریعتوں میں اسلام سے پہلے امت محمدیہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں اس چیز کا جواز تھا کہ عزت افزائی کے لیے اگر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی اجازت تھی۔ اگر عبادت کی نیت سے کوئی ایسے کرے تو اس کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس امت میں ہر طرح کے سجدے پہ پابندی لگا دی گئی کہ چاہے کوئی کسی کی عزت افزائی کے لیے بھی کسی کے سامنے جھکے یا سجدہ کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ چیز اس امت میں حرام کر دی گئی۔ تو اس وقت چونکہ اس چیز کا جواز موجود تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی، اللہ کا حکم مانا اور سجدہ کیا۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا۔ ابا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور اس طریقے سے وہ کافر ہو گیا، وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس ایک جن ہے، شیطان جن ہے، فرشتہ نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اتنا عزت اور اتنا اکرام دیا کہ یہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تھا، اور جن ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرشتے جو اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، اللہ کی حکم کی ہمیشہ فرما برداری کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس جن کو اتنی فضیلت اللہ نے دی، اتنی اہمیت اس کو ملی کہ یہ جنوں کے ساتھ، یہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن اس کو وہ عزت راس نہ آئی جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا اور یہ ان کے ساتھ تھا۔ سجدے کا حکم اسے بھی تھا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے گرتی ہے، میری فضیلت مٹی والی مخلوق سے زیادہ ہے، میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ تو اس نے اپنی عقل لڑائی، اپنی عقل کو، اپنی رائے کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کے واضح حکم کی نافرمانی کی، واضح حکم کی نافرمانی، واضح حکم کا، شریعت کے واضح حکم کا عقل کی بنیاد پہ انکار کرنا انسان کو شیطان بنا سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس نے اپنی عقل لڑائی، اپنی قیاس آرائی کی، اور اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ اللہ کا واضح حکم، نص، ٹیکسٹ، ڈائریکٹ کمانڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کا اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور سجدے سے انکار کر دیا اپنی لاجک کے تحت۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی جماعت سے نکال دیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ آدم علیہ السلام کے لیے تیسری فضیلت اور شرف تھا کہ ان کو جنت جیسی ایک عظیم الشان جگہ میں رہنے کے لیے موقع دیا گیا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ،
ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ، کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو، کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی چیز آپ اس میں سے کھائیں، جتنا مرضی کھائیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، کھانا تو دور کی بات، اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے پاس گئے، اس درخت سے کھایا، تو تم لوگ پھر ظلم کرنے والے ہوگے اپنی جانوں پہ، اور یہ ایک ظلم ہوگا، نافرمانی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی ہوگی۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ گندم تھی، کوئی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ سیب کا درخت تھا، اس طرح کی کوئی چیز کا کہہ لیں ثبوت نہیں ملتا، اور اس بحث میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا اور اس کا پھل کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، ان دونوں کو بہکایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس کے بہکاوے میں آ کے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھایا، تو اس کے نتیجے میں نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان نے ان دونوں کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو اس نے جنت سے نکلوا دیا، جنت سے نکلوا دیا، کیونکہ جب یہ حکم عدولی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ اہبطوا، اب تم لوگ اترو یہاں سے، اس جنت سے نکلو اور زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، کیونکہ جنت تو بلندیوں پہ ہے نا، آسمانوں پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں سے اترو، نیچے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تم میں سے بعض دوسروں کے، بعض کے دشمن ہوں گے، مطلب ایک دوسرے سے دشمن ہوگے۔ اس کا یہاں تو معنی یہ ہے کہ شیطان اور انسان اب پرماننٹلی آپس میں دشمن ہے، اور شیطان انسانوں پہ وار کرتا رہے گا، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، یعنی ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک، یعنی موت تک دنیا کی جو نعمتیں ہیں یا دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص مدت تک، یعنی مرنے تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اللہ سے، کلمات، کچھ کلمات، کچھ باتیں، دعا کے الفاظ سیکھے، اور جب ان الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام نے دعا کی، فتاب علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معاف فرما دیا۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ اس کا سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں۔ یہ وہ دعا تھی، وہ کلمات تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی، اللہ سے بخشش مانگی، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اس چیز کو جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک بے دلیل بات عوام میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ سے معافی مانگ رہے تھے اور معافی ہو نہیں رہی تھی، تو انہوں نے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، وسیلہ دیا، اور اس وسیلے سے پھر معافی ہوئی۔
اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے علم میں اس کا کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا اوپر تو مجھے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا نظر آیا، تو میں نے کہا یہ کوئی بڑی ہستی ہے تو میں اس کا وسیلہ دے کے دیکھتا ہوں۔ یہ ساری من گڑت بے دلیل بات ہے اور قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ وہ دعا ذکر کی ہے جس دعا کو جو میں نے ابھی پڑھی سورہ الاعراف سے، کہ جن الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار سینکڑوں دعائیں ہیں، انبیاء کی ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام انبیاء ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے بغیر کسی دوسری مخلوق کا وسیلہ یا واسطہ دیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف تو فرما دیا، توبہ قبول ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس جنت سے نکل کے زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ تم سارے کے سارے، کہ معافی ہو گئی ہے لیکن اب جنت میں دوبارہ داخلہ نہیں ہوگا ایسے، اب دنیا میں جانا ہوگا، وہاں پہ نیک عمل کرنے ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، وحی آئے گی، انبیاء اور رسول آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، اس کو مانا، اس کے پیچھے چلا جو اللہ کی وحی نازل ہوئی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں پہ نہ تو خوف ہوگا، کہ مستقبل کا خوف نہیں انہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ غم خوف کس چیز کا؟ کہ قیامت کے دن انہیں اس چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، بلکہ وہ مطمئن ہوں گے کہ ہمیں اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا انجام اچھا کریں گے۔ اور غم کس چیز کا نہیں ہوگا؟ کہ مثلا مرنے کے بعد انہیں اس چیز کا غم نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا نعمتیں یا کیا چیزیں پیچھے چھوڑ آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی انہیں غم سے بھی آزاد کر دے گا اور ڈر سے بھی آزاد کر دے گا۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ ڈر کا نہ ہونا اور غم کا نہ ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے انبیاء کو، اس کی وہ پیروی کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی وحی کے تحت چلتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو چند مخصوص کہہ لیں کہ اولیاء اللہ کی کیٹیگری ہے کہ ان کے لیے ایکسکلوسیو ہے یہ، اور باقی جو مسلمان ہیں یا مومن ہیں یا جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اصل میں جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح یہ کیا ہے کہ جو ہدایت پہ ہے اس کے لیے یہ انعام ہے، اور جو ہدایت پہ نہیں اس کے لیے پھر یہ چیز نہیں ہے۔ جو ہدایت پہ نہیں ہے، جو کفر پہ ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس کا بیان اللہ سبحانہ و تعالی اگلی آیت میں فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا۔ آیات سے مراد وہی اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیاں اور وحی جیسے قرآن کی آیات ہیں اور دیگر جی میرا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، بعد میں پھر آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ
वल्लदीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जिन्होंने मेरी आयात को जुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, वो लोग जहन्नमी हैं, दोजख में जाने वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनु इसराइल का तज़किरा किया। इसराइल का मतलब है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब था याकूब अलैहिस्सलाम का। तो बनु इसराइल जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम के की औलाद थी। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों से 12 कबीले निकले, और ये यहूदियों के 12 कबीले हैं। उनको बनु इसराइल कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मुखातब होके फरमाते हैं, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने नेमत तुम लोगों पे की थी। वो नेमत क्या थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनु इसराइल को ये इज्जत दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम नबी थे, फिर याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, फिर उसके बाद सारे अंबिया इन्हीं की औलाद से आए, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से, बनु इसराइल से। तो इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, अरब में बड़ा मुकाम था इनका कि सारे अंबिया इन्हीं में से आते थे, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इन पे इनाम था। व औफू बिअहदी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैंने जो तुमसे वादा लिया था उस वादे को पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, मैं भी अपने वादे को फिर पूरा करूंगा। इनसे वादा क्या लिया गया था कि भाई जब आखिरी नबी आएगा उस पे तुम लोगों ने ईमान लाना है। अब आखिरी नबी आ गया है, इस पे ईमान लाओ, अपना वादा पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, अगर तुम लोग वादा पूरा करोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, कि तुम पे जो जिल्लत आई हुई है दुनिया में अपनी बदअमालियों की वजह से, यहूदियों पे और ईसाइयों पे, उस जिल्लत से तुम्हें नजात मिलेगी। खुसूसी तौर पे यहूदियों का यहाँ पे तज़किरा है कि हिस्ट्री में जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि किस तरह यहूदियों पे हमले होते रहे और उनको ज़लील ख़ार करते रहे जो हमलावर थे। तो बड़ी ही कह लें कि बुरी हालत में यहूदी रहे अपनी हिस्ट्री में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो इज्जत व इकराम का और तुम्हें लीडरशिप का जो वादा था अल्लाह की तरफ से, अगर अब अपने वादे को पूरा करोगे तो अल्लाह भी उस वादे को पूरा करेगा। व इय्या फरहबून, और मुझसे डरो, कि अगर वादा नहीं पूरा करोगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो पकड़ है वो जारी रहेगी या उससे भी ज्यादा शदीद हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व आमिनु बिमा अंजलतु मुसद्दिकल लिमा माअकुम, और उस चीज पे ईमान लाओ, उस किताब पे ईमान लाओ, बिमा अंजलतु, जो मैंने नाज़िल की है, कुरान, मुसद्दिकल लिमा माअकुम, और ये कुरान उस चीज की भी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है। यानी तौरात में जो चीज बची हुई है, जो महफूज है, जिसको उन्होंने खुद तहरीफ नहीं किया और चेंज नहीं किया, उसकी तस्दीक भी कुरान करता है कि ये अहकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल हुए हैं। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, तुम लोग ऐसा ना हो कि पहले काफिर बन जाओ, यानी कि काफिरों में से सबसे पहले कुफर करने वाले तुम लोग ना बन जाना। यानी कि ये मदीने के यहूदियों को कहा जा रहा है कि भाई तुम तो अहले इल्म हो, तुम्हारे पास तो वही का इल्म है। जो मुशरिकीन हैं वो तो बिल्कुल किसी बेस पे नहीं है, उनकी बुनियाद ही वही पे नहीं है। तो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल है कि उनको टाइम लगेगा समझने के लिए कि वही क्या होती है और आसमानी किताबें क्या होती हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो तौरात की शक्ल में आसमानी किताब मौजूद है, वही का इल्म मौजूद है, तो तुम्हें तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस्लाम कबूल करने में। तो तुम लोग इस्लाम को कबूल करो, ये ना हो कि सबसे आगे बढ़ के पहले काफिर तुम बन जाओ। और दूसरा यहाँ ये भी मुराद है कि यहूदियों में से सबसे पहले मदीने के यहूदियों को दावत दी जा रही है। तो मदीने के यहूदियों को मुखातब किया जा रहा है कि सबसे पहले कुफर करने वाले तुम लोग ना बन जाना, कि सबसे पहले तुम्हें दावत दी जा रही है और सबसे पहले तुम ही इसका इनकार करो।
ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے فروخت نہ کر دو۔ یہاں تھوڑی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر تھوڑے پیسے ملیں تو فتویٰ بیچ دو، اور اگر زیادہ ملے فتویٰ نہ بیچو، اور اگر زیادہ مل رہے ہیں تو پھر بیچ سکتے ہو، ایسا نہیں معاملہ۔ مقصد یہ کہ یہ پوری کی پوری دنیا اللہ کی شریعت اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں حقیر ہے، چھوٹی چیز ہے، ایسی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ان یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ صرف دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کی آیات کو نہ بیچو، کہ اللہ کی آیات جو تورات میں ہیں، جہاں پہ بالکل واضح ہے تم لوگوں کو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان کی بشارت اور سارا کچھ ہے، تو اس کو چھپاؤ نہ۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اور میرا تقوی اختیار کرو۔ اب آیات کیسے بیچی جاتی ہیں، شریعت کیسے بکتی ہے، اس کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ کیا کیا طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے شریعت کو بیچنے کے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی کہ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ یہ پہلا طریقہ واردات یہودیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ حق اور باطل، ثابت اور غیر ثابت شدہ مواد کو ایسا مکس کرو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کس کو مانے کس کو نہ مانے۔ حدیثیں اللہ کے نبی کے نام پہ بیان کرنا شروع کر دو، کوئی تفصیل نہیں کہ کون سی چیز اتھینٹک ہے کون سی نان اتھینٹک ہے، ایک آیت پڑھ دو، ایک بخاری کی حدیث پڑھ دو، ایک مسلم کی پڑھ دو، دو تین ضعیف پڑھ دو، 10 جھوٹے واقعات بیان کر دو، اور کسی چیز کے ساتھ بیان نہ کرو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ صحیح بخاری سے ہے، یہ صحیح مسلم سے ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ من گڑت ہے۔ بس ایک ہی لے میں عوام الناس بیچاری کیا سمجھے گی کہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہیں، اب یا تو سارا صحیح ہے یا سارا غلط ہے، تو کیا ہو جائیں، وہ کنفیوز ہو جائیں کہ بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ایک عام شخص عوام الناس کے لیے حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا، اگر عالم حق اور باطل کو مکس کر کے پیش کرے گا تو اصل میں یہ ایک طریقہ واردات ہوگا حق کو چھپانے کا، تاکہ لوگوں میں یہ کہہ لیں کہ ایک عدم یقینی یا مسٹرسٹ کریٹ کر دیا جائے کہ جناب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ باطل میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جو سینس نہیں کریں گی اور جو درست نہیں ہوں گی، تو پھر عام شخص کہے گا کہ جی وہ تو ہم نے بڑی ایسی حدیثیں سنی ہیں کہ جو بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لے کہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ بندہ سرے سے حق کا ہی انکار کر دے یا اس کی اہمیت اس کی نظر میں ختم ہو جائے۔ تو یہ بڑا خطرناک، اس کو تلبیس ابلیس بھی کہتے ہیں، کہ ابلیس کی جو کنفیوژن کریٹ کرنے کے طریقہ کار ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حق اور باطل کو ایسا مکس کرو کہ آپ اس میں سے حق ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور یہ یہودی اسی طرح کرتے تھے، جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور جو انہوں نے خود اس کتاب میں ایڈیشنز کیے ہیں، اپنی طرف سے لکھے ہیں، ان کو ایسا خلط ملط کر کے وہ لکھتے تھے کہ عام بندہ چکرا جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے آیات بیچنے کا، کہ آپ جو حق ہے، جو ثابت چیز ہے اس کو پیچھے کر لیں، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو آگے لا کے بیان کر دیں۔ یہ آیات بیچنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حال میں کہ تمہیں علم ہے کہ حق کیا ہے، پھر بھی اگر تم حق کو چھپاؤ یا حق باطل کو مکس کر کے مکسچر پیش کرو، تو یہ چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا، اور یہ مطلب ہے اللہ کی آیات کو بیچنے کا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کسی کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، تو وہ ٹیچر اپنی کہہ لیں کہ ٹیوشن فی نہیں لے سکتا، وہ مراد نہیں ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ رشوت لے کے قرآن و سنت کو بدل دینا، پیسے کی خاطر، دنیاوی فائدے کی خاطر مسئلے کو چینج کر دینا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت ہے اس کو بدل دینا، اس کا یہ بیان ان آیات میں ہو رہا ہے۔
اور یہ یہودی بھی کرتے تھے، اس سے پہلی قومیں میں بھی تھا، اس کے بعد والوں میں بھی یہ معاملہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، پہلے ایمان کا تذکرہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، دین کو بیچو نہیں، اور فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے، رکوع نماز کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے، مراد اس سے پوری نماز ہے، یعنی کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا معنی ہے نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ فرض نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے۔ یہ ضروری ہے مردوں پہ کہ وہ اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دینے کے بعد خصوصی طور پہ اس چیز کا حکم دیا کہ نماز با جماعت ادا کی جائے۔ اتأمرون الناس بالبر، اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرماتے ہیں یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات بیان کی وہ یہ کی کہ انسان کی، مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دعوت دے، دوسرے کو بتلائے کہ نیکی کیا ہے اور ان کو تلقین کرے کہ نیکی کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دعوت دیتے ہیں اچھائی کی، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اپنے آپ کو نہیں بھول جانا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعوت صرف لوگوں کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ نماز پڑھو، تو یہ نصیحت صرف دوسرے کے لیے نہیں، انسان کے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ اگر خود نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کو کہتا ہے نماز پڑھو، خود صدقہ نہیں کرتا، لوگوں کو کہتا ہے صدقہ کرو، خود اخلاق اچھا نہیں اور دوسروں کو درس دیتا ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کرو، تو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت اچھائی کی اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ان الفاظ میں فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم لوگ ایسے کام کیوں کرتے ہو جیسی بات نہیں کرتے، بات کوئی اور کرتے ہو، بات اچھی کرتے ہو، کام برے کرتے ہو، بات عمل کی کرتے ہو لیکن عملی طور پہ اس میں بے عملی اور بد عملی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ انسان کو جہاں دعوت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نہیں بھولنا، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو پھر نہ تو اس کی دعوت میں برکت رہتی ہے اور نہ ہی اس کی دعوت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اگر وہ خود شخص اپنی دعوت پہ عمل نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ یہ تمہارے مددگار بن جائیں، تمہارے ٹولز بن جائیں کہ جس کے ذریعے تم طاقت حاصل کرو۔ تو نماز اور صبر تمہاری طاقت ہونی چاہیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ چیز بڑی ہی مشکل ہے، بڑی ہی بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ تو یہ صبر اور نماز کی پابندی، اگر بندے میں اللہ کا ڈر ہے تو بندے کی روٹین بن جائے گی، اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اگر بندے میں خشوع نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو یہ بہت مشکل ہے کہ بندہ فجر کے وقت اٹھ کے مسجد میں جائے، سردی میں جائے، راتیں چھوٹی ہو جائیں اس حالت میں عشاء اور فجر کا اہتمام کرے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر بندے میں اللہ کا ڈر، تقوی پیدا ہو جائے تو پھر یہ چیز بڑی نہیں لگتی، پھر یہ روٹین بن جاتی ہے اور اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے نماز، اور اس کے ساتھ صبر، صبر بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اور صبر صرف اس چیز کا نام نہیں ہے
کہ بندے کو کوئی تکلیف آئی، مشکل آئی، اس پہ اس نے صبر کیا، اس کو برداشت کیا، بلکہ حق پہ ڈٹ جانا بھی صبر کہلاتا ہے، کہ آپ پہ پریشر آ رہا ہے کہ آپ حق کو چھوڑ دیں، اس کے باوجود بندہ اس پہ استقامت اختیار کرے دین پہ، یہ صبر ہے۔ اپنے آپ کو اس چیز پہ قائم رکھنا کہ جو نیکی کے کام ہیں ان کو میں کروں اور ان پہ پابند رہوں، یہ پابندی بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح برائی کے کاموں سے بچنا اور جتنے اس کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہیں اس کے خلاف ریزسٹ کرنا، چاہے وہ کمیونٹی ہو، فیملی ہو، یا ان بری چیزوں کی اپنی کشش ہو، ان کو ریزسٹ کرنا، یہ ریزسٹنس بھی صبر ہے۔ تو صبر تین طرح کا چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی پہ مستقل مزاجی کرنا، اس پہ پابند رہنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے برائی کے خلاف ریزسٹ کرنا اور اس سے دور رہنا، اس کی کشش کے باوجود یا دوسرے پریشرز کے باوجود برائی سے دور رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے کہ جو مشکلات یا مصائب آئیں انسان پہ دنیاوی معاملات میں یا دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے اسے مشکلات تنگی آئیں، ان مشکلات پہ صبر کرنا، یہ بھی صبر کی تیسری قسم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب بندے کو پہلا شوق لگتا ہے، جب بندے کو اچانک کوئی نقصان ہوتا ہے یا بری خبر آتی ہے، اس پہ جو پہلا اس کو صدمہ، پہلا جو جھٹکا لگتا ہے، اس جھٹکے پہ جو صبر کرے اسے صبر کہتے ہیں۔ وگرنہ رو پیٹ کے تو آخر ہر کسی کو صبر آنا ہی ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی قریبی فوت ہو جائے اور وہ اس پہ جناب اپنے گریبان کو چاک کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے اور چیخے چلائے اور برے الفاظ اپنی زبان سے نکالے اور بڑی ہی بے مطلب کی باتیں کرے، اور پھر اس کے بعد ہفتہ رو پیٹ کے کہے کہ جی اب مجھے صبر آ گیا ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب پہلا جھٹکا لگتا ہے اس وقت اگر بندہ صبر کرے، وہ ہے بندہ جو صبر کر رہا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب صبر کرنے والوں کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سارے اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، اس لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پہ ہم جزا فضا اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے لوگ کون ہیں، ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، ان کو مر کے اٹھنے کا اور قیامت کے آنے کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں اس چیز کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو جس کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے مر کے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، اسی شخص میں تقوی اور خشوع ہوتا ہے، اور جس میں خشوع ہو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا یا صبر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے خشوع نہیں ہے، اور اگر خشوع نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن پہ صحیح یقین اور ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عمل ایمان کا بنیادی حصہ ہے، بے عملی اس چیز کا ثبوت ہے کہ بندے میں ایمان نہیں ہے، ایمان اس کا کمزور ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں، اور صبر و تحمل کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ میں نے مائک جو ہے آن کر دیے، لیکن ساتھی جو سوال نہیں کرنا چاہتے وہ اپنا مائک خود ہی آف کر لیں، اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے السلام وہ جو علیکم۔ سائن ہینڈ کا وہ کر دیں۔ جی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہاتھ کھڑا کر لیں۔ یار کتنے چلے گئے؟
چلیں پھر جی آپ عبداللہ بھائی آپ سوال ہی کر لیں اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہاتھ نہیں مل رہا. ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ویسے بھی ترجمہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، یہی جو آپ نے کتاب ہمیں بتائی تھی تفسیر، تو اس میں بہت سارے واقعات پہلی امتوں کے ہیں اور ان کے لیے وعیدیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جی جی لیکن یہ ہماری جو امت مسلمہ ہے، اس کے لیے اس میں کیا درس ہے اور وہ یعنی کہ کیا بتانے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا تھوڑا پلیز بتا دیں. دیکھیں میں ساتھ ساتھ اس چیز کا تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ جہاں بھی میں نے کہا کہ یہ یہودیوں کو یہ کہا تو میں نے اس کو جنیرک انداز میں اس کو بیان کیا اور اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے اس کو بیان کیا. دیکھیں یہودیوں کو ایک مغالطہ تھا اور اس مغالطے میں مسلمان بھی پڑے ہوئے ہیں اور وہ مغالطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ غلط سوچ ہے. ساتھی جو ہیں اپنے مائک بند کر لیں سارے، وہ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. ہاں جی تو بتا میں یہ رہا تھا کہ جہاں بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیان کی ہے وہ کوئی کہہ لیں کہ کوئی مخصوص شخص نہیں ہے کہ بھئی ایک بندے کے لیے وہ ناجائز اور باقی ساروں کے لیے جائز. جو چیز بری ہے وہ بری ہے، وہ اگر پچھلی قوموں کے لیے بری تھی ہمارے لیے بھی بری ہے. اب یہودیوں کا کیا خیال تھا کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، قریبی ہیں اور ہم تو یہودی ہونے کی وجہ سے ہی جنت میں چلے جائیں گے. اور مسلمانوں میں بھی یہی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. یہ غلط سوچ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان سے کہا کہ بھئی یہ تمہاری غلط سوچ ہے، عمل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اپنے عمل کو اچھا کرو، ایمان کو اچھا کرو. تو جو وجہ بنی ان لوگوں کے ذلیل ہونے کی، ان لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہونے کی، اگر ہم بھی وہی گناہ کریں گے، وہی غلطیاں کریں گے، وہی بغاوتیں کریں گے تو ہمارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. احادیث اس سے بری پڑی ہیں ان باتوں سے، اور قرآن پاک میں بھی ساری جو ہے وہ یہی چیز ہے. اور قرآن پاک جو ہے یہ تو درس ہی ہمارے لیے ہے. اگر ہم آج آپ اپنے بچے کو ایک سٹوری سناتے ہیں اور اس کو اس سٹوری سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کرنا اچھا نہیں ہوتا اور آپ ایک چور کا معاملہ اس سے ذکر کرتے ہیں، تو اب ایک بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی اچھا جی ابا جی آپ نے جو چوری مجھے یہ واقعہ سنایا چور کا تو وہ اس چور کے لیے ہی تھا، اسے چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، میں تو کر سکتا ہوں نا، میرے بارے میں تو نہیں ہے نا یہ سٹوری. تو ایک بچہ بھی نہیں ایسی بات کرے گا. تو آپ ہم اندازہ لگا لیں کہ اس بات کو ہم بچگانہ بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ اتنی جاہلانہ اور اتنی کہہ لیں کہ ایک بیوقوفی والی بات ہوگی کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ جو سارے برے کام ہیں ان پہ یہودیوں کی تو پکڑ ہوئی لیکن ہمیں مادر پدر آزادی ہے کہ ہم بطور مسلمان جو کرتے رہیں. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. جو برے کام ہیں جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، یہودیوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، اس سے پہلی قوموں کی ہو، وہ ساری ڈانٹ ڈپٹ اصل ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ بھئی تم لوگ ایسا نہ کرنا. جی بھائی جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب میرا سوال یہی تھا، یہ پچھلے سوال جو بھائی صاحب نے پوچھ لیا اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے جی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن سے وہ آیات بتاتے ہیں لوگوں کو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے مشرکین کو ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی شرک کی جو وہ شرک کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ انہیں منع کرتے ہیں ان سے، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو آیات ہی مشرکوں کے لیے ہے، ہمیں تو آپ وہ آیات بتائیں جہاں پر مسلمانوں کو منع کیا گیا ہو. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کسی غیر اللہ کو نہ پکاریں، تو آیات قرآن سے دیتے ہیں کہ جب مشرکین غیر اللہ کو پکار رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ مشرکوں والی آیات ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ مسلمانوں کو کہاں پر منع کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان مومن جو ہے وہ غیر اللہ کو نہ پکارے. دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ مشرکوں والی اگر آتے ہیں، مشرک کیوں ہے؟ مشرک اس لیے کہ وہ شرک کرتا ہے، وگرنہ مشرک اس لیے تو نہیں کہ اس کا باپ مشرک تھا تو یہ مشرک پیدا ہوا. یہ کوئی ذات تو نہیں ہے نا. مشرک کوئی علاقہ نیشنلٹی تو نہیں ہے کہ بھئی اس ملک کے لوگ کو مشرک کہتے ہیں. مشرک اس کو کہتے ہیں جو شرک کرے. مشرک ہے ہی وہ اس لیے کہ وہ شرک کر رہا ہے. مطلب یہ کہ جو شرک کرے گا وہ مشرک ہے نا. تو اگر ہم شرک کرتے ہیں
تو وہ مشرک کا لفظ ہم پہ نافذ ہو جائے گا۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کیا مسلمانوں پہ جو لوگ اسلام پہ تھے، کیا ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے شرک کیا؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سارے آسمانی مذاہب اسلام ہے، مسلم ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے عیسائی بھی مسلم تھے اور یہودی بھی مسلم تھے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، وہ سارے مسلم تھے۔ لیکن مسلم ہونے کے باوجود جہاں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جہاں یہ کہہ دیا کہ ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، ایون آج بھی جب وہ مسلم نہیں رہے، اہل کتاب ہیں، تو وہ مسلم ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کفر کیا، کیا شرک کیا۔ انہوں نے شرک کیا جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے شرک کیا جب انہوں نے تثلیث کا عقیدہ دیا، انہوں نے شرک کیا یہودیوں نے جب انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ لیکن کیا تھے وہ لوگ؟ یہودی عیسائی کیا تھے؟ مسلمان ہی تھے نا۔ اگر یہودی عیسائی مسلمان ہو کے شرک کر سکتا ہے تو امت محمدیہ کا مسلم شرک کیوں نہیں کر سکتا؟ شرک کیوں نہیں کر سکتا سے مراد میری یہ کہ وہ شرک کرے اور پھر بھی وہ مشرک نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان بتوں کو جا کے سجدے کرنا شروع کر دے تو اس کو تو یہ شرک مانیں گے، وہ کیسے شرک ہو گیا؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تو مسلمان ہے برائے نام اس کو اجازت ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرے، اور جو مشرک ہے اس کو غیر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں؟ تو پھر آپ ڈیفائن کیسے کریں گے کہ وہ مشرک ہے؟ مشرک تو ہم کہتے ہی اسے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شرک بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور اصل میں شرک اور کفر ہم مانا چیز ہے۔ جیسے ایک مسلمان اگر غلط فہمی سے یا جانتے بوجھتے نہیں غلطی سے شرک کا اسے ارتکاب ہو جاتا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک بندہ واضح طور پہ جان بوجھ کے علم ہونے کے باوجود بھی اگر شرک کرتا ہے تو یہ تو نواقض ایمان میں سے ہے، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر سکتی ہے یہ چیز۔ تو کسی حد تک یہ انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ لیں کہ وزن رکھتی ہے کہ مسلمان سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ شرک کر لے؟ نہیں ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ کر نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹ بول نہیں سکتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، ہمیں پتہ ہے نا فیکچولی کہ بولتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان شرک نہیں کر سکتا کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ موحد ہو اور پھر شرک کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عملی طور پہ مسلمان شرک نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے جو تقاضا ہے۔ جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت مت کرو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، جیسے کہ اگر آپ نے کسی کے آگے سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا تو یہ عبادت ہے۔ کسی کو ویسے ہی پکار لینا جیسے یا پیر مدد یا داتا سرکار مدد یا غوث پاک مدد، تو اس کو عبادت نہیں لوگ سمجھتے کہ یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ دیکھیں تو اس میں اللہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے پروردگار نے کہا کہ میری عبادت کرو، مجھ سے دعا مانگو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو اس آیت میں عبادت قرار دیا۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور دعا کسے کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے بھی
गैबी मदद मांगते हैं। एक होती है मा तहतल असबाब, उसका तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद हुक्म दिया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे का तावन करो और बुराई और जुल्म के कामों में एक दूसरे का तावन ना करो। तावन और चीज है। एक शख्स आपके सामने मौजूद है, आप उसके सामने पानी पड़ा हुआ है, गिलास पड़ा हुआ है, आप कहते हैं एक पानी का गिलास इधर पकड़ा देना, ये दुआ नहीं है। दुआ क्या है कि एक शख्स वहां मौजूद भी नहीं, पानी भी नहीं, आप उसे मुखातब करके कहें या पीर मुझे पानी दे दे। ये जब कुछ मौजूद ही नहीं है, असबाब मौजूद नहीं है, फिर आप सिर्फ यही कह सकते हैं या अल्लाह पानी नहीं है, या अल्लाह बारिश दे दे, बादल नहीं है बारिश दे दे। ये वाला जो मामला है, ये जो गैबी मदद है, जो बगैर सबब के मदद है, इसको कहते हैं इन्वोक करना, इसको कहते हैं दुआ करना, और ये दुआ इबादत है। और इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ अल्लाह की जो सिफात हैं, जो ताकतें हैं, जो खुदाई इख्तियारात हैं, वो भी किसी और में नहीं माने जा सकते। ये भी तौहीद का हिस्सा है। तो ये तौहीद है, और अगर इस तौहीद में कमी आई जाए, इस तौहीद में किसी को शरीक किया जाए, वो शिर्क है। और उसमें तफसीली बेशुमार कह लें आयात हैं, अहादीस हैं, जिनसे हमें पता चलता है। जैसे इसमें मुख्तसरन तज़किरा किया जाए कि सहाबा ने वैसे ही वो जो पिछले जाहिलियत के दौर से एक कह लें कि कॉन्सेप्ट चले आते हैं, मिथ्स होती हैं कि जी बारिश हुई तो कुछ ने कह दिया कि जी फलां सितारा जो है अ, उस सितारे की वजह से बारिश हुई, और बाज़ ने कहा कि अल्लाह ने बारिश की तो बारिश हो गई। अब ये इतनी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं थी कोई, कि वही क अंदर से कोई अकीदा है कि जी सितारे बारिश करते हैं। अब अकीदा तो सहाबा का यही है कि अल्लाह बारिश करता है। सिर्फ़ एक जुमला बोला, एक मिथ को बयान कर दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक्स्ट मॉर्निंग बड़ी उसकी सजरश की और कहा कि जिन लोगों ने ये कह दिया कि सितारे की वजह से बारिश हुई, तो उन्होंने जो वही है उसका इनकार कर दिया और उनका ईमान तो सितारों पे चला गया। और जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बारिश की, तो उनका ईमान दुरुस्त है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्ती से अपने सहाब को तालीम दे रहे हैं कि ऐसे जुमले भी नहीं बोलने जिनमें से शिर्क का शायबा आ रहा हो। और हमारा अलमिया ये बन चुका है कि हम वाज़ेह शिर्क करके भी फिर भी यानी कि बहाने तलाश करें कि जी ये शिर्क है, नहीं है, या ये किस तरह से है। तो इसलिए इसमें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, और ये बड़ा ही कह लें कि सीरियस और खतरनाक मामला है। जी, अच्छा मैंने अभी एक अनाउंसमेंट करता चलूँ कि कल इंशाअल्लाह 26वां रोज़ा है और 27वीं रात होगी। तो उसमें हमने एक प्लान किया है फ़ेसबुक लाइव पे मरकज़ अल हुदा के लिए फंडरेज़र, और इसी तरह उसमें मैं फ़ेसबुक का लिंक भी इंशाअल्लाह शेयर कर दूँगा इस ग्रुप पे हमारे। तो उसमें क्या होगा कि जो साथी हैं वो सवाल वगैरह भी कर सकते हैं, उसमें शिरकत कर सकते हैं मेरे नंबर पे कॉल करके। और इसी तरह उसमें हम इसी तरह कुछ और भी रिमाइंडर जो हैं वो इंशाल्लाह कर लेंगे, और इसी तरह फंड रेजिंग भी उसमें हो जाएगी। किसी ने प्लेज देना है वो भी हो जाएगा, किसी ने डोनेशन देनी है वो भी इंशाल्लाह कलेक्ट कर लेंगे मरकज़ अल हुदा की रेनोवेशन के लिए। तो इस उसके इंशाल्लाह 2 सेशंस होंगे। पहला सेशन होगा इफ्तार से पहले 7 बजे से लेके 9 बजे तक, और उसके बाद हम फिर इफ्तार करेंगे, और फिर हमने इशा पढ़नी है और तरावी पढ़नी है, और तरावी के बाद फिर रात को 12:30 से ढाई बजे रात, ये 2 घंटे की स्लॉट में इंशाल्लाह फिर हम वो उसको लाइव फंड रेजिंग करेंगे। तो आप काइंडली अभी जब ग्रुप पे वो पोस्टर और लिंक वगैरह शेयर हो, तो उसको आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने अहबाब के साथ, और उसमें भी शामिल हों इस लाइव ट्रांसमिशन में फ़ेसबुक पे जो होगी हमारी, क्योंकि इसमें भी इंशाल्लाह बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू और सवालात जवाबात भी इंशाल्लाह होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।